آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں نا، اس بارے میں مجھے بہت سارے ان باکس اور کمنٹس آئے ہیں. بہت ساری بہنوں نے خاص طور پر یہ چیز پوچھی ہے کہ 6-7 سال کے بعد کی بچیاں اور 15 سال سے کم، یہ بچیاں اور بچے، ان میں زیادہ تر بچیاں بات نہیں سنتی ہیں، بات نہیں مانتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، ضد کرتی ہیں اور آگے سے جواب دیتی ہیں. اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہ بڑا ایک نیشنل مسئلہ بن گیا ہوا ہے، ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کچھ سلوشن بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو بچیاں بھی ہیں وہ شیر ہو گئی ہیں اور آگے سے پلٹ کے جواب دیتی ہیں. ایک تو یہ ایج ایسی ہوتی ہے تھوڑا سا پریشان نہ ہو. ایک ماں نے لکھا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں. نہیں، آپ نے خودکشی نہیں کرنی. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ایمٹی تھریٹ ہوتی ہیں نا وہ نہیں کرنی، مطلب خالی دھمکیاں دینی چھوڑ دیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، خالی دھمکیاں دیتی ہیں کہ میں یہ کر دوں گی، تم ذرا یہ کرو صحیح، اور اس کے بعد آپ وہ کرتی نہیں ہیں. یا میں تمہارے باپ کو بتاتی ہوں، تمہاری میں ٹانگیں توڑوا دوں گی، یا نیکسٹ ٹائم تم نے اس طرح کیا میں تمہیں یہ نہیں کر کے دوں گی. لیکن پھر بھی آپ وہ چیز کر کے دے دیتی ہیں. پاکٹ منی بھی دے دیتی ہیں. جو آپ نے دھمکی خالی دی تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی، لیکن اس کے الٹا آپ وہ چیز لے کے دے دیتی ہیں جس کی آپ نے دھمکی دی تھی. تو یہ چیزیں آپ کی خالی دھمکیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ بچیاں شیر ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میری ماں کو تو روز کا کام ہے اس طرح کی دھمکیاں دینا، انہوں نے دوبارہ پھر سے یہ چیز کر دینی ہے. اور مجھے پتا کہ انہوں نے پاپا کو یا بابا کو بھی شکایت نہیں کرنی. اگر کرنی بھی ہے تو پاپا بابا نے مجھے ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں کہنا ہوتا، یہ خالی دھمکیاں ہیں. یہ میں بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، میں نے بچوں کی رائے اس کے بارے میں لی ہوئی ہے. میرے اپنے گھر میں بھی یہ کچھ ہو چکا ہے. اچھا جی، ایک تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اگر آپ دھمکی دے رہی ہیں تو وہ کر کے دکھائیں یا پھر دے دھمکی، ڈرائیں لیکن پوری کریں وہ چیز کو. سیکنڈ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بار بار ٹانٹ کرنا، ڈانٹنا، اور اگلی بچیوں کو اسپیشلی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے چکر میں بار کہنا کہ اس سے تو یہ ہوگا نہیں، اب یہ کرنے لگی ہے پھر نہ یہ کر دینا. مطلب جو بیک سے آوازیں لگا کے ہوتا ہے نا کہ اب یہ نہ کر دینا، وہ نہ کر دینا. لائک جب ایک بچے یا بچی سے کوئی گلاس بھی ٹوٹتا ہے نا تو اس کے دماغ میں پوری نا وہ ایک مووی چل پڑتی ہے کہ یہ کیسے ہوا میرے ساتھ، میں نے اس کو یوں اٹھایا تھا اور یہ میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا. ابھی ٹھا کی آواز آئی نہیں ہوتی، پیچھے سے آپ کی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ بچہ ابھی لرننگ پروسیس سیکھ رہا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس نے وہ ویسے نہیں کرنا ہوتا. اس کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اس طرح پکڑا تھا اور ایسے یہ پھسلا. یہ قدرتی بات ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب اس نے وہ گلاس اٹھانا ہے نا اس جگہ سے تو اس نے احتیاط کرنی کہ پچھلی دفعہ میرے سے یہ اس طرح ٹوٹا تھا تو میں نے اس دفعہ توڑنا نہیں ہے. لیکن آپ اس کو لرننگ پروسیس، بچہ نام کس چیز کا ہے؟ غلطیاں کرنے کا، سیکھنے کا. غلطیاں کرنے دیں، سیکھنے دیں، غلطیاں کرنے دیں، سیکھنے دیں. گلاس ٹوٹا نہیں، نقصان ہوا نہیں، پیچھے سے آپ شروع ہوئی نہیں ہے. اب اس کا دھیان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف لگ جاتا ہے کہ بیک سے گالیاں آ رہی ہیں، بیک سے ڈانٹ پڑ رہی ہے. وہ جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے وہ وہیں سے کہیں پہ ریموو ہو جاتا ہے. آپ ایک چیز یاد رکھیے، آپ کسی پرفیوم کو تھوڑی دیر سونتے جائیں پھر آپ کی وہ جو حس ہے نا وہ اندر سما جائے گا، وہ حس ختم ہو جائے گی سونگنے کی. آپ کو اس کی خوشبو نہیں آ رہی ہوگی جبکہ دوسرے کو آ رہی ہوگی. اسی طرح بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور روزانہ بار سن کے اس نے کہنا امی کا تو کام ہی یہی ہے، ہر بات پہ اس نے کہنا ایسے نہیں ایسے کر لیں. کبھی کبھی سمجھائیں، بالکل کبھی جو واقعی بہت اہم بات ہے نا سمجھانے والی، جہاں پہ آپ کی عزت کا مسئلہ، آپ کی رسپیکٹ کا مسئلہ ہے، 4 بندوں میں بات کا مسئلہ ہے، وہ چیزیں سمجھائیں. یہ جو ایج ہوتی ہے نا یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ ان کو اپنی ماں یا باپ نہیں فوراً بنا سکتے. انہوں نے یہ غلطیاں کرنی ہے. تیسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے بچوں کے گیجٹ تھوڑے کم کر لیں. گیجٹ سے مراد موبائل کا استعمال. ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو برے وے میں یوز کر رہے ہیں. ان میں سونے سے 5 منٹ پہلے تک ان کے موبائل استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ مجھے پتا ہے کہ ہر گھر میں یوز ہو رہا ہے، چاہے وہ بچے کا پرسنل موبائل ہے، چاہے ماں کا لیا ہوا ہے، چاہے باپ کا لیا ہوا ہے. بچے اب ٹک ٹاک بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے کافی لوگوں کے بچوں کے منہ سے یہ وہ سنا ہوا ہے، چلنی گبری وہاں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بچے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، بچے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. بچوں کی ان چیزوں کو ایک تو کم کریں. یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ سونے سے کم 3 گھنٹے پہلے تک اپنی ٹیکنالوجی، اپنے گیجٹ چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں وہ سارے بند کر دیں اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. جہاں آپ سو رہے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں نہ ہوں. اپنے بچوں کی یہ چیز کم کروائیں. جب ان کی یہ چیز کم ہوگی نا تو ان کے پاس سننے کے لیے آپ کی باتیں ہوں گی. وہ بار آپ کے پاس آئیں گے، کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے وہ آپ کی بات سنیں گے. جب ان کے پاس ایک عدد ہے، پیرالل ایک چیز ہے سننے کے لیے، ان کا سارا فوکس اس موبائل کی طرف ہے، ان چیزوں کی طرف ہے. جب آپ اپنے ان بچوں کی یہ چیز کم کروا کے اپنے ساتھ اٹیچ کروا لیں گے نا تو آپ کو زیادہ جلنے کڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی باتیں ان کے دماغ میں کنوے بھی ہونا شروع ہو جائیں گی اور ان کو خود بخود ایک خوشگوار ان کی طبیعت رہنا شروع ہو جائے گی. یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو گیجٹ ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ ریسٹ لیس کرتی ہیں. سونے سے پہلے جب آپ یہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں جو ایک پازیٹیو ایک
डोपामिन होता है जो आपको पॉजिटिव रखने के लिए ज़रूरी होता है, वो क्रिएट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से आपके अंदर जो है वो पेशेंस नहीं आपके अंदर आ रहा होता, बात को बर्दाश्त नहीं आप कर रहे होते और आप उल्टा बच्चे आगे से कूद कूद के पढ़ रहे होते हैं। सो इन 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। जब कोई धमकी दे तो वाकई फिर आप ऐसा कर गुजरें, चाहे आप 2-4 अपने बच्चे को लगा भी नहीं जहाँ पे ज़रूरत हो। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि हम अपने बच्चों को थोड़ा इस तरीके से पाल रहे हैं, मेरा शोना काका करके, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में वाकई उनको कुछ हार्डशिप देना चाहते हैं ना, उनको सिखाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सख्ती से भी पेश आइएगा।